يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. فيك عورت یعنی حضرت حوا سے بنایا اور پھر اللہ نے تم کو قوموں میں، خاندانوں میں، برادریوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہ مکرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا باخبر ہے۔ یہ اس آیت پاک کا ترجمہ ہے۔ اس آیت پاک کا خلاصہ جس کی وجہ سے یہ آیت پاک اللہ کی طرف سے آئی، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ، سبب نزول تو بتلاتے ہیں کہ سن ہجری 8 رمضان المبارکی کا مہینہ چل رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو اپنے جانثار وفادار صحابہ کے ساتھ مل کر فتح کر لیا تھا۔ مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ آپ علیہ السلام داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو جو مورتیوں سے بھرا ہوا تھا، بتوں سے بھرا ہوا تھا، اس کو صاف کر دیا۔ جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ اور بلند آواز سے اذان کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر اپنی سریلی آواز میں اذان دینے لگے تو مکہ کے جو قریشی سردار تھے، قریشی اور ہاشمی گھرانے کے جو لیڈر تھے، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مکہ میں سب سے افضل گھرانہ ہاشمی اور قریشی گھرانہ سمجھا جاتا تھا۔ اس گھر کے افراد بڑی عزت کے ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ تو کسی نے یہ کہا کہ اچھا ہوا کہ میرا باپ یہ دین دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا۔ آدمی ایسا کب بولتا ہے؟ جب کوئی بری چیز سامنے آتی ہے تو کہتا ہے اچھا ہوا یار یہ دین دیکھنے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ کوئی بری چیز سامنے آتی ہے تو آدمی یہ بات بولتا ہے۔ جیسے جناب مریم علیہ السلام کو جو عمل ٹھہر گیا تھا تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا یا لیتنی، اے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، مت قبل ھذا، کہ میں اس سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتر جاتی تو اچھا۔ دوسرا سردار بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کلوتے کے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں، یعنی گویا کہ حضرت بلال کی انسلٹ کی، چونکہ نیچے خاندان کے تھے، وہ ان کا کوئی خاندان ہی نہیں، حبشی نسل، تو نیچے دکھانے کے لیے یہ جملہ بولے کہ اس کالے کوے کے سوا کوئی ان کو ملا ہی نہیں۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا
کہ بھائی میں تو کچھ نہیں بولتا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں کچھ بھی بولوں گا تو محمد کا رب اس کو بتلا ہی دے گا، اس کا رب اس کو بتلا ہی دے گا۔ یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے کام میں مشغول تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور ان کی یہ باتیں سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلوایا، ادھر آؤ۔ کیا بول رہے تھے ابھی؟ تو اب تو چونکہ ڈر تھا، پہلے تو نڈر تھے وہ لوگ، لیکن اب چونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا، آپ علیہ السلام کے قبضے میں آ چکا تھا، اس لیے اقرار کیے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ تینوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم نے ایسی ایسی باتیں کہی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ آیت پاک سنائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اس میں کوئی فخر کرنے کی بات نہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تم کے تمہارے خاندان قبیلے بنائے ہیں آپسی پہچان کے لیے، آئیڈینٹی کے لیے بنائے ہیں ہم نے، پہچان کرانے کے لیے۔ جیسے سرکاری ورک پیپر کرنے کا ہوتا ہے، ڈاکیومنٹ کا کام ہوتا ہے، تو سارے لوگ یوسف نام کے ہوں گے تو کام کیسے چلے گا؟ سارے عبداللہ نام کے ہوں گے تو کام کیسے چلے گا؟ سارے محمد نام کے ہوں گے تو کام کیسے چلے گا؟ ورک پیپر آپ کا ہو سکے تو اس کے لیے سرنیم ہوتا ہے، دادا کا نام ہوتا ہے، ابا کا نام ہوتا ہے، قبیلے کا نام ہوتا ہے، محلے کا نام ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں ایسا ہے، عربوں میں تو ان کو ان کے گھر دادا اور دادا ابا کے دادا ابا کے دادا ابا کا نام بھی معلوم ہوتا ہے، ہاں بچوں کو تو بتایا جاتا ہے۔ اور آج ہمارا یہ سسٹم ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 کے 5 تک ہم پہنچیں گے، 4 پیڑھی تک یاد ہوگا، 4 کے 5 پیڑھی، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ وہ تمہارے دادا کا نام بولو، دادا کے ابا کا نام بولو، بس پھر آگے نہیں آئے گا۔ عربوں میں یہ تھا کہ ان کو یاد کرایا جاتا تھا، پورا نسب، پورا ان کا ونش ان کو معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا ونش ہے۔ تو قرآن پاک نے بتلایا کہ یہ تو آپسی پہچان ہو، آئیڈینٹی ہو تمہاری۔ اب ہمارا کام کیا ہے جناب؟ سرکاری ڈاکیومنٹ میں ایک کے اندر کیا ہے تو برف والا، دوسرے میں کیا ہے کھانے والا، تیسرے میں کیا ہے کہ بھائی حاجی صاحب، چوتھے میں کیا ہے کہ بھلوت والا۔ یہ ہمارا کام ہے۔ میرے بھائیو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ امت شاہ کے قاعدے سے ڈر کے یہ کام کرو، اس کو NRC لائن کو تو لائے نہیں ہے، نہ لائے، لیکن ہمارے ڈاکیومنٹ تو کمپلیٹ ہونے چاہیے نا، پیپر ورک ہمارا کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ مکان تک ہمارے نام پہ نہیں ہوتا، دادا کے نام پہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے، دادا قبرستان میں چلے گئے، دادا کے دادا قبرستان میں چلے گئے، تو بھی مکان نام پہ نہ دکان نام پہ، کچھ نام پہ نہیں۔ اے اللہ نہ کرو، چلو کل کو اٹھنے کوئی حادثہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈر کی وجہ سے کام کرو، احتیاط کہ آگے چل کے لفڑے پیدا نہ ہو، تمہاری اپنی فیملی میں ہی جھگڑے پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے برابر اپنے نام کا اسپیلنگ صحیح، اپنی سرنیم صحیح، اپنے باپ کا اسپیلنگ صحیح۔ اب جو نئے بچے بورڈ ہو رہے ہیں ان بچوں کے لیے ہم کو بہت احتیاط اور کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ چلو پہلے تو ایسا چلتا تھا، ہمارے باپ دادا بیچارے سادے لوگ، پڑھے ہوئے نہیں تھے، ایجوکیشن اتنا عام نہیں تھا۔ اب تو ایجوکیشن کا زمانہ ہے، ہر بچہ جو ایسے گھر میں پیدا ہوتا ہے جہاں کچھ نہ کچھ ایجوکیشن ہے۔
تو پیدا ہوتے ہی برابر اس کا نام کسی مولانا عالم دین سے پوچھ کر اس کی اسپیلنگ ہندی میں انگریزی میں برابر. یہ کام احتیاط کا ہے. کیوں؟ میں ڈر کی وجہ سے نہیں بتا رہا ہوں. اب سب کام آن لائن ہو گیا ہے, ہر کام آن لائن ہو رہا ہے. تو اگر اسپیلنگ میں مسٹیک آئے گی فوراً تو کمپیوٹر ریچیک کر دے گا. چلو جاؤ. مثلا آپ کسی اسکول میں ٹیچر تھے, اللہ نہ کرے اللہ آپ کی عمر میں برکت ہے, آپ کا انتقال ہو گیا یا آپ ریٹائرڈ ہو گئے, اب جو پی ایف لینے کا ہے تو پی ایف لینے کا ہے, آپ کا بورڈ آپ پیپر صحیح نہیں ہے, آپ کے ڈاکیومنٹ صحیح نہیں ہے, تو آپ کے نیئر آپ کے ریلیٹیو چکر ہی کاٹتے رہیں گے پی ایف آفس کے. وہ آئے گا ہی نہیں, ملے گا ہی نہیں. کیونکہ کمپیوٹر پر ہے نا, کمپیوٹر بول رہا ہے کہ بھائی شیپ تو شیپ کی اسپیلنگ ایس ایچ اے کے, تو اب جو ہے اس کے شیپ کی اسپیلنگ غلط لکھی ہے تو وہ آئے گا ہی نہیں. عبداللہ, تو عبداللہ کا اسپیلنگ اے بی بی یو ڈبل ایل ایچ عبداللہ, تو عبداللہ ڈبل ایل اے کر دیا, ایچ نہیں ہے. تو اب عبداللہ مارتے ہیں, آئے گا ہی نہیں. عبداللہ آئے گا ہی نہیں. ہو تو آفس والا کہہ دے گا کہ بھائی کہتا ہوں تمہارا صحیح نہیں ہے, ڈاکومنٹ صحیح کر کے. سمجھ رہے؟ میں آپ کو ماحول کا تقاضا سکھا رہا ہوں کہ ماحول کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے ڈاکیومنٹ صحیح ہونے چاہیے, ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے, ہماری فائلیں کمپلیٹ ہونی چاہیے. ہماری دکان چل رہی ہے, کاروبار چل رہا ہے, مکان ہے اور کرائے کی چیزیں ہیں, جو بھی پراپرٹیاں ہیں. اب زمانہ ایسا ہے, کل کو کیا اللہ نہ کرے کوئی کچھ ایسا حادثہ بن گیا, آپ کی دکان جلا دی دشمنوں نے, مکان توڑ دیا, پھوڑ دیا, اب کیا کرو گے آپ؟ پیپر تو ہے نہیں, اب کیا کرو گے؟ تو اس لیے بھائیو قرآن پاک ہم کو سکھا رہا ہے یہاں پر اس آیت میں کہ لتعارفوا, پہچان کے لیے, آئیڈینٹی کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے, تاکہ کل کو اٹھ کے تمہاری اولاد کو, تمہارے ونش اور تمہارے نسل کو تکلیفیں نہ اٹھانی. کیونکہ آپ عدالت میں جتنا بولیں گے, عدالت زبان کو نہیں مانتی, عدالت ثبوت کو مانگتی ہے. ثبوت, تمہارے پاس ثبوت ہے, گواہ ہے, اب تم بولتے رہو کہ یہ میرے ابا ہے, میں ان کا بیٹا ہوں, پر کیا ثبوت کیا ہے؟ تو ثبوت چاہیے. تو اس کے لیے لکھائی, تحریر. تو بھائیوں تحریر پیپر ورک مضبوط کرو. یہ جو این آر سی کے قاعدے میں آسام اور دوسری جگہ پر جو پریشانیاں آئی ہیں, کیونکہ بیچارے سادے سیدھے لوگ تھے, کھانے کے تو کھا گئے, تو آپ وہ کیا پیپر ورک کرتے, اس میں ان کے لیے پریشانی ہوئی. اور بدماش گورنمنٹ ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لیتی ہے کہ بھائی ان کا تو کچھ بھی ہے نہیں, لیگلی ہے ہی نہیں, یہ بھارت کے واسی ہی نہیں ہے. تو ہمیں بھارت کا واسی ہے اس کا پرمان پتر ان کو دینے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن ہم کو ہمارے لیے, ہمارے فائدے کے لیے, ہماری اولاد کے فائدے کے لیے, ہماری فیملی کے فائدے کے لیے ہم کو پیپر ورک صحیح کرنا ہے. کتنے نوجوان ایسے ہیں, آدھار کارڈ میں ان کا نام الگ, ڈرائیونگ لائسنس میں نام الگ, پاسپورٹ میں نام الگ. ارے بھائی آپ کا ایک نام طے کرو کہ آپ کا ایک نام کون سا ایک نام ہے, بس وہی ایک نام ہر کاغذ میں چلاؤ, پورے تمام کاغذات میں, بینک میں کیا بولے تو اسکول میں کیا, ہر جگہ پر آپ کا ایک نام, ایک سرنیم آپ کی بولنی چاہیے, تو آپ جو ہے صحیح معنی میں لیگل سمجھے جائے. پریشانی ہوتی ہے. ہمارے مدرسے میں ٹیچر ہے, تو ٹیچر کا پورن ہمیں انتقال ہو گیا, اب پی ایف میں پیسے مل رہے ہیں اور بیچاروں کی پوری زندگی کی سیلری میں سے کتا جمع ہوا, کہ دیا دار میں کوئی نہیں دے رہا ہے, لیکن پھر بھی پیپر ورک صحیح نہیں ہے.
ایک میں یہ لکھا ہوا ہے، ایک میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اب پیپر پر صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اتنی پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ جو اولاد کو پیسے ملنے چاہیے باپ کے حق کے، وہ بیوی کو بھی نہیں مل رہے اور بچوں کو بھی نہیں مل رہے۔ تو ہم کو جو ہے احتیاط ہمارا قرآن ہم کو سکھا رہا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو اس پر بتایا کہ یہ آیت پاک نے ہم کو بتایا کہ در حقیقت اللہ نے انسانوں میں اونچ نیچ نہیں رکھی ہے، انسانوں کے اندر ذات پات، یہ ایک آپسی تعارف، جب انتقال ہو جائے تو ایک کو دوسرے کا وارث کیسے بنانے کا، کون کس کی پراپرٹی کا جائیداد کا وارث بنے گا، تو رشتہ داریاں معلوم ہوگی تو آدمی جو صحیح معنی میں اس کا وارث بنے گا نہیں۔ تو اس کے لیے بنایا گیا ہے، صلہ رحمی کے لیے بنایا گیا ہے کہ رشتہ داریاں معلوم ہوگی تو آدمی صلہ رحمی کرے گا۔ آج تو دور ایسا آ گیا ہے کہ آدمی کو رشتہ داریاں بھی معلوم نہیں ہے، رشتہ داریاں بھی آدمی بھول گیا ہے، بس میں اور میری فیملی، اس کے علاوہ دوسرے گئے۔ میرے بھائیوں، یہ اس طرح کی مفاد پرست دنیا آ گئی ہے، اس لیے بچوں کو پہچان کراؤ کہ یہ تمہارے دادا کے خالو لگے، یہ تمہارے ابا کے پھوپھر ہے، یہ تمہارے یہ ہے، یہ تمہارے یہ ہے۔ یہ بچوں کو بیٹھ کے ایسے اس کی پہچان کراؤ تاکہ کبھی مستقبل میں کچھ ایسا ہو تو وہ پہچان سکیں گے کہ بھائی یہ تو ہمارا ہی خاندان ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت پاک ہم کو سمجھا رہی ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ پاک نے تمہارے خاندان قبیلے جو بنائے ہیں وہ اس لیے نہیں بنائے کہ تم آپس میں دھمن غرور اور فخر کرو، اونچے خاندان والا نیچے خاندان والے کو جو ہے تجھ سمجھے یا کبھی اس کی انسلٹ کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن جب یہ آیت پاک اتری تو اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اونٹنی پر اس لیے بیٹھے تھے کہ تمام لوگ حضور کو دیکھ سکیں گے اچھے سے، اور آپ اونٹنی پر بیٹھ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ سنو یہ لوگوں، تم ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد، جاہلیت کے سارے رسم و رواج کو میں نے آج مٹا دیا ہے، میں نے اپنے پیروں تلے رونق دیا ہے۔ یہ کہا حضور نے کہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو میں نے اپنے پیروں تلے رونق دیا ہے۔ جاہلیت کے بہت رسم و رواج تھے، بیوی مر جائے تو سال تک وہ گھر کے باہر نہیں نکل سکتی، غسل نہیں کر سکتی، کسی سے مل نہیں سکتی، ایسے ایسے رواج، ایسے ایسے رواج، یعنی آدمی کے دماغ میں نہیں آیا کہ کیسے رواج ہے۔ تو ان سارے رواج کو رسول پاک علیہ السلام نے اپنے پیروں تلے رون دیا اور فرمایا کہ میں نے تم کو صاف ستھرا دین دے دیا ہے۔ اب سارے تو انسان دو ہی کیٹیگری میں، سارے انسان دو ہی کیٹیگری میں ہے، یا تو وہ مومن متقی ہوگا یا تو وہ فاسق اور فاجر ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ مومن متقی ہے، قرآن نے اسے اولئک خیر البریہ، مخلوق میں سب سے بہترین اس کو قرار دیا، اور اگر فاسق فاجر ہے تو مخلوق میں سب سے بدتر، کہ مخلوق میں سب سے بدتر یہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں کو بتلایا کہ انسانیت کے اعتبار سے سب برابر ہے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثالی طور پر، عملی طور پر اس کی مثال بتلائی۔ کسی یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی ہے تو کیا ہو گیا، انسان نہیں ہے، انسان نہیں ہے۔ یہ پیغام دیا آپ نے کہ ایس انسان وہ احترام کے لائق۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں ایک جوان لڑکی پکڑ کے لائی گئی جو دشمن کی سردار دشمن کی بیٹی تھی۔ سوچو آج کے زمانے کا کوئی لیڈر ہو، کوئی پولیٹیکل آدمی ہو، اور جناب اس کے ہاتھ اس کے دشمن کی لڑکی آ جائے تو وہ کیا کرے گا، ہر کوئی جانتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لیڈیز لائی گئی، سارے کہہ دیے اس میں یہ لیڈیز بھی ہے، سر کھلا ہوا، چھاتی کھلی ہوئی، کپڑے کھلے ہوئے ایسے۔ آپ علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے اپنی چادر پھینکی اور کہا اپنا سر چھپاؤ، اپنا سر سینہ چھپاؤ۔ دشمن اس کی لڑکی ہے، اس کی بیٹی ہے، اور آپ علیہ السلام اپنی چادر دے کر کے کہہ رہے ہیں کہ اپنا سر چھپاؤ، اپنا سینہ چھپاؤ۔ انسان ہو بھلے دشمن کی ہو، ہے تو عورت ذات، دیا کے لائق، رحم کے لائق۔ کون کہتا ہے کہ ہیومینٹی آج پیدا ہوئی؟ 1450 سال پہلے ہیومن رائٹ تو آج اس کی آرگنائز ہو رہی ہے، اور آج اس کے بڑے بڑے جو ہے جماعتیں بن رہی ہے، بینر لگ رہے ہیں، اور جناب ہر طرف جو ہے ایک آواز ہے ہیومن رائٹ، ہیومن رائٹ۔ لیکن ہیومن رائٹ کی جو تحریک اور موومنٹ اگر کسی نے چلائی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیام انسانیت اگر کسی کو صحیح معنی میں قیامت تک کے لیے دیا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ نے جو انسانیت کی مثالیں قائم کی ہے، آنے والا قیامت تک چیلنج، قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا لیڈر ایسی مثال قائم نہیں کر سکتا جو آپ نے انسانیت کے ساتھ انسانیت کے ناطے نبھائی۔ دشمن ہو، اپنے ہو، غیر ہو، پرائے ہو، کوئی بھی ہو، جو ان کی انسانیت کا تقاضا، جو بشریت کا تقاضا، وہ آپ ان کو پورا کرتے تھے۔ بھلے وہ دشمن ہوتے تھے، لڑائی جنگیں ہوتی تھی، لیکن آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو تربیت کرتے تھے، حکم دیتے تھے، آدیش دیتے تھے، بچوں کو نہیں مارو، عورتوں کو نہ مارو۔ لڑائیوں میں بھی یہ حکم دیتے تھے حضور علیہ السلام، بوڑھوں کو مت مارو، صرف وہی جوان جو تم سے برسر پیکار ہے، اگر وہ سرنڈر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے تو اسے بھی مت مارو۔ کون کہتا ہے کہ ٹیررسٹ اسلام میں ٹیررسٹ ہے، اسلام ٹیررسٹ سکھاتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ یہ سفید جھوٹ، الزام۔ اگر اسلام نے ٹیررزم پھیلایا ہوتا تو آج دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ ہوتا۔ 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومتیں کی ہے، یہ گوروں نے تو کیا حکومتیں کی ہے؟ گوروں کی حکومتیں بہت بہت تو 100 سال۔ مشہور ہے کہ یورپین جو گورے ہیں ان کی حکومت ایسی تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا، تو ہاں، لیکن وہ کب تک؟ 100 سال، بس 100 سال سے زیادہ نہیں ملتا ہے، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، روس، امریکہ اور سب، فرانس اور سب، چائنا، یہ سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پوری۔ لیکن مسلمانوں کی تواریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، ہزاروں سال سے حکومتیں کرتے ہیں، ہزاروں سال ہو گئے۔ اگر لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا ہوتا، ٹیررسٹ کی تعلیم دی ہوتی، تو آج دنیا کا یہ نقشہ ہوتا۔
ارے جس کو تم ٹیررسٹ سے یاد کرتے ہو، ان کی تعلیم یہ ہے کہ جانور کو بھی بھوکا مت مارو، جانور کو بھی پیاسا مت مارو، اگر جانور پیاسا لگ رہا ہے اسے پانی پلاؤ۔ جس مذہب اور دھرم میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تعلیم دی گئی ہو، کیا وہ دھرم اور اس کی تعلیم ٹیررسٹ پھیلا سکتی ہے؟ یہ الزام ہے۔ جہاں جانور کتے جیسے جانور کے ساتھ، بلی جیسے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ کتے بلی جانور ہیں بھلے، لیکن اگر وہ پیاسے ہیں انہیں پانی پلاؤ۔ اور وہ صحابہ کو بہت رشک ہوا کہ یا رسول اللہ جانوروں کے ساتھ بھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، جو بھی جگر رکھنے والا ہے، در جگر رکھنے والا ہے، جیو رکھنے والا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ اس پر تمہیں اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہ محمد عربی کی تعلیم ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہیومینٹی، اس کو کہتے ہیں ہیومن رائٹ۔ کون کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ظلم سکھایا ہے؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لوگوں سن لو، اللہ کے دربار میں تمہاری نسب کی اونچائی کام آنے والی نہیں ہے۔ تم چاہے نسبی اعتبار سے سید ہو، پٹھان ہو یا کوئی اور ہو، سید گھرانہ اپنی جگہ پر ہے، حضور علیہ السلام کا خاندان ہے، ہمارے ایمان کا ایک جز ہے کہ ہم سادات کا اکرام کریں، لیکن سادات کو بھی چاہیے کہ اپنے خاندان کی لاج رکھے۔ سادات کو بھی چاہیے کہ تم سید ہو، ذرا سوچو تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، تم کس کی اولاد ہو، تمہارا ونش کیا ہے۔ اپنا سید ہونا تو تم فخر سے بیان کرتے ہو کہ میں سید، جی بالکل سید ہو، سراخوں پر آپ کا رسپیکٹ احترام کرنا یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے، آپ سید ہیں۔ لیکن جناب جو سید نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، داڑھی نہ رکھے، حلال حرام کی تمیز نہ کرے، تو کیا اس کا سید ہونا اس کو اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچا پائے گا؟ جبکہ آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیٹی لگتے جگر فاطمہ الزہرا، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جو فاطمہ کو ستایا تھا اس نے مجھے ستایا، یہ حضور نے بیٹی کو عزت دی، بیٹی۔ جبکہ عرب کمیونٹی میں، عرب سماج میں بیٹی کو زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، زندہ۔ جو نئی پیدا ہوئی ہے اس نئی پیدا ہونے والی لڑکی کو قبرستان کے اندر جا کر کے باپ اپنے ہاتھوں سے خود دفناتا ہے، خود۔ جی ہاں، آج بھی وہ قبرستان مکہ میں موجود ہے۔ اگر اللہ آپ کو عجوبہ کی توفیق دے اور بار بار توفیق دے تو وہاں جانا۔ آج بھی گورنمنٹ نے اس کا کمپاؤنڈ وال کیا ہے، اس پر تالا لگایا ہوا ہے، اور بتانے والے ہسٹری نگار لوگ بتاتے ہیں کہ یہ وہ قبرستان ہے جہاں لڑکیوں کو دفنایا جاتا تھا۔ اس ماحول میں اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو عزت دے کر ساری بیٹی کے باپوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ بیٹی کے باپ ہو، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تم کوئی نیچے نہیں ہو، اپنے آپ کو نیچا مت سمجھو کہ بیٹی کے باپ ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فاطمہ الزہرا کے متعلق ان کو کہا کہ فاطمہ بیٹی، اگر تیرے اعمال میں کمزوری آ گئی، تیرے ایمان میں کمزوری آ گئی، تو یاد رکھنا فاطمہ بیٹی، تجھے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی جہنم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹی ہونا بچا نہیں سکتا۔ یہ کس کے بارے میں تفسیر ہے؟ جنت کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا، لیکن ان کے عمل تو بہت اونچے تھے،
لیکن حضور نے تعلیم کے لیے، امت کی گائیڈ لائن کے لیے کہ نسبوں پر فخر مت کرو، خاندانوں اور فیملیوں کے اوپر ناز مت کرو، اس کے لیے اپنی بیٹی کو خطاب کر کے خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ بیٹی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ونش میں ہونا تمہارے لیے نجات دہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز ایمان، اعمال، تقوی، روحانیت، اچھے اخلاق، یہ چیز تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گی۔ ورنہ بھائیو، صرف کسی بڑے خاندان میں پیدا ہو جانا، کتنے نبی ایسے ہیں جن کی اولادیں جہنم میں جا رہی ہیں۔ بنی اسرائیل کا نام ہم قرآن مجید میں بار بار سنتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نبیوں کی ونش سے، نبیوں کی ضروریتیں ہیں، لیکن راستوں سے ہٹ گئے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، تو اللہ پاک نے ان کا خاندانی شرف چھین لیا کہ تمہاری خاندانی شرافت گئی کیونکہ تم نے اپنے خاندان کی لاج نہیں رکھی۔ اس لیے ہم سادات سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر کوئی ریئل اوریجنل سادات ہے تو اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا پوری امت کے لیے ضروری ہے، اور امت کے لیے ایمان کا ایک جز ہے۔ لیکن اس سید کو بھی جو ہے اس کے اوپر ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے سوسائٹی میں دوسرے نچلے طبقے کے لوگوں کی عزت اور ان کو ذلیل کرنے کا کوئی حق وہ نہیں رکھتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے یا دوسرے کو چھوٹا دکھائے، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آج برادریوں کے اوپر گھمنڈ اور فخر ہو رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ شادی بیاہ کے موقع پر لڑکا لڑکی دونوں بیچارے پریشان ہو جاتے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حد امکان کوشش ہو کہ کفو میں نکاح، لیکن چلو بھائی زمانہ ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، دونوں ایک دوسرے کو چاہنے والے ہیں، تو اگر ایسی شکل کے اندر ان کا برابر ہے، لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، تو محض خاندان کا نہ ہونے کی وجہ سے، برادری کا نہ ہونے کی وجہ سے شادی سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ آج کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو گھروں پر بیٹھی ہیں، کتنے لڑکے ایسے جو نون میریڈ ہے، کیونکہ ان کو ان کی برادری کی لڑکیاں نہیں مل رہی ہیں۔ تو برادری میں ہونا کوئی لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ اس کے بغیر نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اس کے بغیر بھی نکاح تو ہو جاتا ہے۔ مومن اور مومنہ ہونی چاہیے، کلمہ پڑھنے والا مرد، کلمہ پڑھنے والی عورت، کہیں کی بھی رہنے والی ہو، کہیں کیسی بھی اس کی بولی ہو، وہ دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ برادری کا خیال رکھنا ایک دوسری بات ہے۔ تو بہرحال بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید کی یہ آیت پاک ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ دنیا کے اندر انسانیت کو عام کیا جائے، لوگوں کو یہ سمجھایا جائے، جو درویش، جو سنت اور جو مہنت پبلک کو خاندانوں میں، برادریوں میں بانٹنے کا کام کرتے ہیں اور برہمن لوبی کو کرسی کا حقدار سمجھتی ہے اور شودر کو جو ہے جناب ان کی خدمت کرنے والا یہ سمجھاتے ہیں، یہ در حقیقت فسادی لوگ ہیں، فرودی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں نفرتیں پیدا کرانے والے لوگ ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک اقتدار، حکومت، یہ انسانوں کی لیاقت، انسانوں کی ایبیلٹی، صلاحیت، ان کا جو ایجوکیشن ہوتا ہے اس کے مطابق ان کو فراہم کیا جاتا ہے۔
یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اعلیٰ خاندان کا آدمی کو حکومت کا حقدار ہوتا ہے۔ اس لیے درویشوں کو بھی اور سنت اور مہن کو بھی پبلک کو اچھا نام دینا چاہیے، اچھی تعلیم دینی چاہیے، اور اس طرح سے جماعتوں میں فرقوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے، برادریوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ اونچ نیچ کا بھید بھاؤ اسلام نے بالکل مٹا دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے اوپر تین آدمی کو کبھی سواری پر بٹھا دے، تین آدمی۔ تم سوچ سکتے ہیں کہ دونوں جہاں کا سردار اپنی سواری کے اوپر معمولی دونوں تین آدمی کو بٹھا کے چلتے تھے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں کوئی ایسا پروٹوکول رکھتا نہیں ہوں جیسے آج لوگ بادشاہ لوگ، ایم ایل اے لوگ، پی ایم لوگ جو ہے آج جیسے پروٹوکول رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں کوئی ایسا پروٹوکول نہیں رکھتا، میں تو ایک آرڈینری آدمی کی طرح سے تمہارے درمیان رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ اپنی سواری کے اوپر تین لوگوں کو بٹھاتے تھے۔ ہے آج کوئی ایسا پولیٹیکل آدمی؟ ایک مثال لکھا ہے، اور زیر سیکورٹی اور پتہ نہیں کون سی سیکورٹی ہوتی ہے ان کے پاس، اور سواری میں اکیلے ہوتے ہیں۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس کی وجہ سے آپ کے صحابہ نے وہ فرق مٹایا۔ سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی، کیسا فرق مٹایا۔ بیت المقدس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا ہے۔ بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فتح ہوا۔ آپ فتح کے لیے اندر جا رہے، مدینہ سے اونٹ لے کے نکلے تھے، تو اپنے غلام کے ساتھ یہ شرط ہوئی تھی کہ دیکھو تم میرے نوکر ہو، میرے غلام ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم سے جو ہے کام لیتا ہی رہوں۔ حدیثوں میں مزدوروں کے بھی حقوق، لیبروں کے بھی حقوق بیان کیے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنی منزل تم پیدل چلو گے، میں اونٹ پہ بیٹھوں گا، پھر تمہاری باری آئے گی اونٹ پہ بیٹھنے کی، میں پیدل چلوں گا۔ واہ کیا سین ہوگا کہ نوکر اور آقا دونوں اس طرح مل کے چل رہے ہیں، ایک سواری پر، نوکر سواری پر ہے اور آقا اس کی نکیل پکڑ کے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بیت المقدس میں داخلے کا موقع ہے یا شہر میں داخل ہونے کا، تو غلام عاجزی کر رہا ہے، تواضع کر رہا ہے، کیا تو سردار ہے، یہ لوگ سب کیا کہیں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ چپ بیٹھو، اپنی جو بات اور جو شرط ہے اس پر عمل کرنے کا، تمہاری باری ہے سواری پر اونٹ پر بیٹھنے کی، میری باری ہے پیدل چلنے کی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے اندر، فلسطین کے اندر اس حال میں داخل ہو رہے ہیں کہ ان کا غلام ان کی جگہ پر، ان کی سواری پر بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ کی نکیر پکڑ کر اس شہر کے اندر جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے عمل سے اونچ نیچ کے بھید بھاؤ کو اپنے پیروں تلے روک دیا کہ کوئی آقا نہیں، کوئی غلام نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و حیات، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے کہ ایک سب کے اندر بادشاہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، غریب اور فقیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، شہید اور پٹھان بھی کھڑا ہو سکتا ہے، نچلے خاندان کا بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ صرف اسلام دھرم کی خاصیت ہے، ورنہ آج بھی وہ مندر ہندوستان میں آپ کو ملیں گے، بھارت میں وہ مندر ملیں گے جس میں نچلی ذاتی کا آدمی اونچی ذاتی کے مندر کی طرف جانا تو دور کی بات، اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اس کا پانی نہیں پی سکتا۔ اتنا جھوٹ جھاٹ بھید بھاؤ، اسلام نے اس جھوٹ جھاٹ اور اس بھید بھاؤ کو ختم کر کے انسانیت کی تعلیم دی کہ انسانیت کے اعتبار سے سارے بندے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد
بھائی بہن کی طرح سے رہو. جس طرح ایک باپ کے بیٹے ہوتے ہیں کہ اگر ایک بیٹا بیمار ہو جائے تو سارے بھائی پریشان ہوتے، سارے بھائی اس کی تیمارداری کرتے، سارے بھائی اس کی خدمت کرتے. ایک بہن بیمار ہو جائے تو ساری بہنیں اس کی تیمارداری کرتی ہے، ساری بہنیں اس کی خدمت کرتی ہے. یہ سکھایا ہمیں اسلام نے، یہ تعلیم بھی کمزوری نہیں. لوگ سمجھتے کہ اسلام کی تو یہی تعلیم ہے. ہم نے اسلام کی تعلیم کو اپنے عمل سے عام نہیں کیا. آج ہم نچلی جاتی کے لوگوں کو گلے سے لگاتے، ان سے محبت کرتے. بی سی کا جو بیکورڈ کا جو ایک خیال لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بیکورڈ کا خیال نکالتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے، تو وہ ذاتی لوگ سمجھتے کہ بھائی یہ تو کچھ عجیب لوگ ہیں، ہمارے ساتھ اتنے پیار اور محبت سے رہتے ہیں. تو بتاؤ وہ ہمارے گھروں کو گرائیں گے، ہماری مسجدوں کو گرائیں گے، ہماری دکانیں جلائیں گے. یہ بی سی اور پچھلی جاتی نچلی جاتی کے جو لوگ ہیں، آج ہم ان سے ملنا گوارا نہیں کرتے، ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. میرے بھائی اسلام ایسے نہیں پھیلے گا، اسلام ایسے نہیں پھیلے گا. آپ کو جو ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے گا، ان کے ساتھ کھانا پینا ویوہار کرنا پڑے گا، اور اچھے ساتھ آپ تعلق نبھائیں گے تو ان کے دلوں میں اسلام کی قدر آئے گی. پھر وہ خود اسلام میں داخل ہوں گے. تو قرآن مجید کی آیت پاک مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دے رہی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگوں بلا شبہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے مذکر و مؤنث سے. تم سب بھائی بھائیوں، آپس میں نہ رنگوں کی وجہ سے فخر ہو سکتا ہے، رنگ آدمی کا اچھا ہو تو یہ بھی کوئی فخر کی چیز نہیں ہے. میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ ابو لہب ابو جہل بڑے خوبصورت، لیکن حضور علیہ السلام کے نزدیک ان کا کوئی ویلیو نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے پاس ایمانداری نہیں تھی، وفاداری نہیں تھی، تقوی نہیں تھا. تو آدمی کا کالا گورا ہونا یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہے. آدمی کا نسب والا ہونا، حسب والا ہونا، یہ سب لیڈروں کی لگائی گزاری ہے. لیڈروں نے اپنی کرسیاں سنبھالنے کے لیے یہ سب شوشے نکالے اور نفرت کی دیواریں ختم کیے. ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو ہے اصول اپنایا ہے انہوں نے. میرے بھائیوں، آپس میں پبلک مرتی ہے اور یہ راج کرتے ہیں. ان کا کیا نقصان ہے؟ کسی لیڈر کا بیٹا مرا، کسی کا گھر ٹوٹا، کسی کی دکان جلی، آپس میں ہم ہی لڑ بڑھ کر بھیڑ کر اپنا نقصان کر دیتے ہیں. اور بھولے بھالے لوگ بیچارے ان کے چنگلوں میں آ جاتے ہیں. یہ سب پولیٹیکلی ٹیکنیک ہے. جیسے سائنسی ٹیکنیک آتی ہے، ایسے پولیٹیکلی ٹیکنیک بھی آتی ہے. مونوپولی اس کو کہتے ہیں. یہ سب مونوپولی ہوتی ہے، راجنیتک ہوتی ہے. میرے بھائیوں، ہمیں اچھا انسان بننا پڑے گا، انسانیت کے پیغام کو عام کرنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کا پیغام حجۃ الوداع کے موقع پر دے کر یہ فرمایا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی. تقوی کیا قرآن مجید کی آیت میں بیان کیا گیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ناراض مت ہونا، قرآن نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے وہ برگزیدہ ہے. زیادہ نماز پڑھنے والا نہیں بتایا، زیادہ جماعت میں جانے والا
تفسیر کرنے والا، فتوے دینے والا نہیں بتایا، زیادہ حج کرنے والا نہیں بتایا، زیادہ خیرات کرنے والا نہیں بتایا۔ قرآن نے کیا بتایا؟ زیادہ تقوی والا، جس میں تقوی زیادہ ہوگا، اور تقوی ایک پوشیدہ چیز ہے۔ تقوی یہ آدمی کے دل میں رہتا ہے، آدمی کے دل میں، اور دلوں کا مالک اس تقوی کو پہچانتا ہے کہ اس کے اندر کتنا تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقوی کی ڈیفینیشن پوچھی کہ تقوی کیا چیز ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک ایگزامپل سے سمجھایا کہ حضرت کبھی کانٹے دار راستے سے چلے ہو، کانٹا ادھر کانٹے والا درخت، ادھر کانٹے دار، ادھر کانٹا، اور چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے کہ وہاں سے کبھی پاس ہوئے ہو، گزرے ہو؟ کہ ہاں۔ کہ کیسے جاتے ہو؟ کہ بہت احتیاط سے، قدم بھی بالکل احتیاط سے، اور کپڑے بھی احتیاط سے کہ کہیں کانٹے نہ لگ جائے۔ کہا یہ ہے تقوی، اس کا نام ہے تقوی کہ پھونک پھونک کر قدم رکھو، سوچ سوچ کر قدم، سوچ سوچ کر زبان چلاؤ، سوچ سوچ کر آدمی معاملہ کرے، یہ ہے تقوی۔ کہ آدمی بالکل احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور یہ سمجھے کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں بندہ ہوا ہوں، اللہ نے میری بارڈر اور باؤنڈری قائم کر دی ہے، اسی باؤنڈری میں، اسی بارڈر میں مجھے رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ان باؤنڈری میں رہیں گے تو ہی جو ہے اللہ کے بندے کہلائیں گے، ورنہ شیطان کے بندے ہو جائیں گے۔ جو بندہ باؤنڈری کو کراس کر جاتا ہے تو ایسی شکل کے اندر وہ شیطان کا بندہ ہو جاتا ہے، شیطان کا پجاری بن جاتا ہے، نفس کا پجاری بن جاتا ہے۔ اس لیے جو حدود اور باؤنڈریاں قائم کر دی ہے کہ کیا دیکھنا، کیا نہیں دیکھنا، کیا کھانا، کیا نہیں کھانا، کیا کمانا، کیا نہیں کمانا، کس طرح چلنا، کس طرح نہیں چلنا، کس طرح معاملہ کرنا، کس طرح نہیں کرنا، یہ سب باؤنڈریوں کا خیال کرنا، اس کا نام ہے تقوی۔ ان شارٹ، آپ اللہ اور بندے کے حق کو ادا کرو، اس کا نام ہے تقوی۔ اللہ کو بھی راضی کرو، بندے کا بھی حق ادا کرو، ان دونوں چیزوں کو آپ اچھی طرح ادا کرتے ہیں تو اس کا نام تقوی ہے۔ کتنے بندے ایسے کہ بندوں کو تو راضی کرتے لیکن اللہ کو ناراض کر دیتے، کتنے ایسے جو اللہ کو راضی کرتے لیکن بندوں کو ناراض کر دیتے۔ دونوں پٹری سے ہٹے ہوئے ہیں، صحیح پٹری پر وہ ہے جو اللہ کو بھی راضی رکھے، بندوں کو بھی راضی رکھے، اللہ کے بھی حق ادا کرے، بندوں کے بھی حق ادا کرے، یعنی معاملات بھی اس کے کلیئر ہو۔ عبادات کی لائن میں جیسے وہ کلیئر ہے، ایسے معاملات اور اخلاق کی لائن میں بھی کلیئر ہو، اس کا نام ہے تقوی۔ اور اس کو اس آیت پاک میں بتلایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بلا شبہ تم میں سب سے برگزیدہ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ